السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمن، آپ کا ہوسٹ شیخ محمد علی دوبارہ حاضر ہے اپنے ایک نئے ویڈیو کلپ کے ساتھ۔ تو حاضرین، ناظرین، سامعین، نسرین، پروین، سبکتگین، نو جسٹ کڈنگ آئیے آج میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹرپ پہ، جو کہ کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ کروں، لیکن ٹائم نہیں نکال پایا۔ اور لیٹلی ایک روز موسم ذرا اچھا ہوا، گرمی سے کچھ نجات ملی، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہ جو نئی میٹرو بس بنی ہے فرام پشاور موڑ ٹو ایئرپورٹ، تو وہ ہمارے گھر کے پاس سے یعنی G13 کے پاس سے گزرتی ہے۔ تو میں اپنی فیملی کو لے کے اس میں چلا، اور ایشو اس کا یہ تھا، بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ لیٹلی مائی فون ڈائیڈ آؤٹ آن می۔ تو یہاں دوستوں کو G11 مرکز میں فرینڈز ہیں، ایک صاحب ہیں جو سافٹ ویئر دیکھتے ہیں، ایک صاحب ہیں جو ہارڈ ویئر دیکھتے ہیں، ان کو دکھایا اور ان دونوں نے جواب دے دیا۔ اب ان کا جواب دینا تو بڑا آسان تھا، لیکن ایک اچھی جسے کہتے ہیں نا رقم میں نے اس پہ لگائی تھی، اور وہ سڈنلی اٹ جسٹ پاسڈ آؤٹ آن می۔ تو نیورتھلیس دس ون آف دس فرینڈ ہی سیڈ کہ جی ایک لاسٹ ٹرائی کر لیجئے آپ اور پنڈی چلے جائیں، اور وہاں جا کے آپ سنگاپور پلازا ہے تو اس میں جا کے آپ دکھا دیں، شاید آپ کے اس مردے میں جان پڑ جائے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے لیٹری یہ جو پیٹرول بامز ہم پہ دھنا دھن مارے جا رہے ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم میٹرو میں چلیں۔ اچھا، اب میٹرو اٹس اے ونڈرفل پروجیکٹ، اور اس میں ایک جو پارٹ ہے وہ ایئرپورٹ سے فیض احمد فیض تک پشاور موڑ کے پاس جو اسٹیشن ہے وہاں جاتی ہے، اور دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ صدر سے پارلیمنٹ ہاؤس جاتی ہے۔ تو ہم بیسیکلی G13 سے روانہ ہوئے، اور ہم فیض احمد فیض جو اسٹیشن ہے اس پہ ہم اترے، اور وہاں سے پھر ہماری جرنی نیکسٹ جو اس کا لیپس تھا وہ ٹورڈز صدر تھی۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کیپچر کیا اپنے فون پہ اس ٹرپ کو، اور جہاں جہاں ہم رکے، جس طرح جا کے فیض احمد فیض اسٹیشن تک پہنچے، اور پھر وہاں سے بس چینج کی۔ اور دیٹ ریمائنڈز می آف مائی ٹرپس in places like Singapore and London, whereby وہاں کے جو سب ویز ہیں یا وہاں کے جو انڈر گراؤنڈ اسٹیشنز ہیں، جو ایٹ ٹائمز جس میں ٹرین چلتی ہے، جس میں میٹرو بس چلتی ہے، تو وہ چیزیں آئی یوز ٹو ونڈر، آئی یوز ٹو تھنک کہ کبھی پاکستان میں بھی آئیں گی، اینڈ دیز آر ونڈرفل نیٹ ورکس۔ لیکن UK کا اگر آپ دیکھیں تو دیٹ از اے ویری اولڈ نیٹ ورک بائی دا وے، اور سنگاپور کا نسبتاً نیا ہے، لیکن بہت ہی خوبصورتی سے وہ بنایا گیا ہے۔ تو اسی طرز پہ آئی بلیو لاہور میں جو اورنج ٹرین ہے وہ اسی طرح کی بنائی گئی ہے، اور یہاں اور میٹرو بس بھی ہے وہاں، جس میں میں ابھی تک نہیں بیٹھا۔ لیکن پنڈی اسپیشلی جب ہمیں جانا ہوتا ہے تو ہم اکثر اس میٹرو بس کو یوز کرتے ہیں، اور لہٰذا اسی طرح میں نے پلان کیا، اپنی فیملی سے کہا، اور وہ لوگ راضی ہو گئے کیونکہ ہم سارے گھومنے کے شوقین ہیں۔ تو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے صدر تک کم و بیش 23 اسٹیشنز ہیں، اور فیض احمد فیض اسٹیشن جو پشاور موڑ کے قریب ہے اس سے ٹورڈز ایئرپورٹ کم و بیش 7 اسٹیشنز ہیں۔ تو بہت ہی انٹرسٹنگ جرنی ہوتی ہے یہ، اینڈ چونکہ اٹس پبلک ٹرانسپورٹ، پہلے 20 روپے اس کا ٹکٹ ہوتا تھا، اب اس کا ٹکٹ بڑھا کے 30 روپے کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو ایئرپورٹ سے فیض احمد فیض اسٹیشن ہے، فار سم ریزن مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے، پولیٹیکل مارکیٹنگ افائی میں، گورنمنٹ نے اس کو ابھی تک فری رکھا ہوا ہے، اور میرے خیال سے اب چونکہ وہ ڈیزل پہ بسیں چل رہی ہیں تو اب اس کی کاسٹ ہم سے لینی چاہیے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو جگہ مل جائے، بیٹھنے کی جگہ مل جائے، بٹ انیشیٹو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اسپیشلی وہ حضرات جو لچھے صدر سے سیکریٹریٹ جاتے ہیں
which is like 23 kilometers اور کم و بیش اس میں 23 اسٹاپس ہیں. تو وہ بیچارے ایک جگہ سے دوسری جگہ فیض آباد اترتے تھے, فیض آباد سے پھر اسلام آباد آتے تھے اور اسلام آباد سے پھر آگے سیکریٹریٹ تک چلے جاتے تھے. تو 2-3 بسیں یا وینز بدل کے ان کو یہ ٹرپ لینی پڑتی ہے اور وہ بڑا پینفل ہو جاتا ہے ٹائمز, بیکاز گرمی ہے, سردی ہے, بارش ہے, اور بسز میں بیٹھنا اور وینز میں لوگوں کا زیادہ چارج کرنا اور کبھی کھڑے ہونا وینز میں جھک کے, تو وہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے یہ انیشیٹو اس لیے اچھا ہے کہ آپ ایئر کنڈیشن بس میں آرام سے سفر کرتے ہیں اور ایک 20 یا 30 روپیز دیتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی فیض آباد سے جو ہے وہ فیض آباد نہیں, فیض احمد فیض سے فیض آباد تک کا سفر جو ہے وہ اسلام آباد میں گزرتا ہے, اور اس کے بعد آپ پنڈی میں داخل ہوتے ہیں, آئی جی پرنسپل روڈ سے ہوتے ہوئے مری روڈ پہ آ جاتے ہیں. اور اس وقت جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو کلپ, وہ ہم اس وقت مری روڈ سے گزر رہے ہیں. مجھے یاد نہیں ہے, اس میں کمیٹی چوک ہے, اس میں وارث خان ہے, اس میں 6 روڈ ہے وغیرہ, ڈفرینٹ جگہیں ہیں, ڈفرینٹ اسٹاپس کے نام ہیں جو سارے مجھے یاد نہیں ہیں. بٹ آئی تھنک اٹس اے ونڈرفل جرنی ویئر بائی مجھے وہ سنگاپور یاد آ گیا کہ جب لوگ اپنے ہیڈ فونز اور ایئر فونز لگا کے اسٹوڈنٹس, لیڈیز, الحمدللہ ایکسکیوز می جینٹس بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی ناولز نکال لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں, تو بالکل وہی فیلنگ جو ہے وہ ہمیں آتی ہے. تو بہت ہی انٹرسٹنگ سفر ہے, اینڈ اٹ ٹیکس اباؤٹ سے G13 سے فیض احمد فیض تک کا سفر کم و بیش آئی وڈ سے 10 to 12 منٹس کا ہے, اور اباؤٹ 15 منٹس کا سفر ہے جو کہ آپ کو فیض احمد فیض اسٹیشن سے ٹورڈز صدر لے کے جاتا ہے. اور اس میں پریکٹیکلی ایٹ این ہائر لیول, ایٹ اے ہائر الٹیٹیوڈ آپ اس بس میں بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں ایک کافی وسیع ایریا راول پنڈی کا, جو کہ ایک بہت پرانا شہر ہے, اور جسے کہتے ہیں جس پٹی سے آپ گزرتے ہیں تو اس میں آپ لیاقت باغ, اور اس میں آپ مریڑ چوک اور وارث خان اور 6th روڈ اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. نیوز کا دفتر جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے ایز سون ایز یو کراس لیاقت باغ اینڈ دین یو اپروچ مریڑ چوک. آئی ڈونٹ نو مریڑ چوک کو مریڑ چوک کیوں کہتے ہیں, بٹ واٹ آئی نو آف دیٹ پلیس از کہ آپ وہاں سے جو کراچی سے ٹرین آتی ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے نیچے سے, تو اس کے اوپر یہ پل بنا ہوا ہے, اینڈ یو الٹیمیٹلی ریچ صدر. تو صدر پہ جب ہم پہنچے, وہاں ہم اترے, تو وہاں ہمیں سب سے پہلے تو سنگاپور پلازا پہ جانا تھا, اور سامنے ہی فوراً پہنچتے ہی ہمیں رکشہ نظر آئے. تو بچے تو راضی نہیں ہوئے, لیکن میری وائف بیٹھ گئیں اور ہم نے وہ تصویریں کھینچی. اور پھر آپ گزرتے ہوئے وہاں جو پرانے صدر کا جو ایریا ہے, اس میں آپ جو اسٹریٹس پہ بکس ملتی ہیں, تو وہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے جس کو کہتے ہیں تھڑے پہ کتابیں ملنا, اور آج بھی وہاں کے لوگ ہیں جو اس کو انجوائے کرتے ہیں. میرا بھی جب پنڈی جانا ہوتا ہے تو آئی ووڈ آلویز اسٹاپ اینڈ لک ایٹ دیز بکس, اور کبھی کبھار میں وہاں سے بکس بھی لے لیتا ہوں. یہاں سے جب ہم آگے چلے تو آل دو فون والا پارٹ جو ہے وہاں ظاہر ہے میں نے پاز کر دیا تھا اپنے ویڈیو کو, اور وہ میں نے فون بننے دے دیا, اور پھر یوں ہم واک کر کے آگے چلنا شروع ہوئے. آگے محمدی نہاری ہاؤس ہے جس کے پاس شیرمال ملتے ہیں, اور یہ وہ چیز ہے جو اسلام آباد میں اب صرف آئی بلیو اگین محمدی نہاری ہاؤس جو I-10 میں صرف وہاں ملتا ہے. پہلے F10 میں ملا کرتا تھا اور وہ بند ہو گیا ملنا. تو اس چکر میں ہم تھوڑا سا آگے گئے, اور رستے میں ایک جگہ رک کے ہم نے جو ہے وہ کچھ سنیکس وغیرہ لیے, اور پھر ہم رواں دواں ہو گئے محمدی نہاری ہاؤس کی طرف تاکہ ہم وہاں سے شیرمال خرید سکیں. بٹ انفارچونیٹلی جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ جی وہ شیرمال بک گئے ہیں.
تو that was a little upsetting news, but it was written in our luck, so we had to accept the fact. But nevertheless we ended up going to Chaman ice cream. اور چمن آئس کریم بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت مزیدار ہے، اور ایک خاص اس کا ٹیسٹ ہے، تو ہم نے اس کو انجوائے کیا، اور پھر صدر میں خوب گھومے اور وہاں جو بھی لوکل مارکیٹ ہے اس کو انجوائے کیا، اپریشیٹ کیا، وہاں وہ جنت مال ہے وغیرہ. تو یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو ویژولز ہیں یہ بیسیکلی صدر کے ہیں، اور یہ آن دا وے بیک اب ہم نے واک کرنا شروع کر دی ہے، اور ہم جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں ٹورڈز آر ڈیسٹینیشن وچ از کیچنگ دا بس ایٹ دا صدر میٹرو اسٹیشن. تو کم جانا ہوتا ہے صدر اسلام آباد کے لوگوں کا، لیکن آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ ویکینڈ پہ نہیں، ورک ڈیز میں اف یو کین ہینڈل اٹ تو ایٹ لیسٹ ضرور جائیے، اور بچوں کو لے کے جائیں، بیکاز آئی ایم شیور دے آر گوئنگ ٹو انجوائے دس. بیکاز روزمرہ کی زندگی میں ہم اسلوائٹس وی ڈونٹ گیٹ ٹو سٹ ان دس بس، لیکن آئی تھنک جسٹ فار دا ایجوکیشن پارٹ کہ بچوں کو آپ ضرور گھمائیں، نظر ضرور رکھیں، ان کو ساتھ رکھیں. بچیاں ہیں تو ماں کے ساتھ ہوں، آگے اکیلا نہ چھوڑیں پلیز، بیکاز اٹس پبلک ٹرانسپورٹ. اینڈ لیکن بچوں کی ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ بچپن میں ہم تو بہت گھومیں بسوں میں، اینڈ لٹک کے ادھر ادھر جانا، آلدو وہ دن اور تھے، لیکن بڑا ضروری ہے کہ بچے انجوائے کریں اس چیز کو بھی، رکشہ میں بیٹھنا، ٹانگے میں بیٹھنا، اینڈ میٹرو بس کو انجوائے کرنا، جو کہ نسبتاً ایک اچھی رائڈ ہے، ایک اچھی جرنی ہے. اور let them appreciate this aspect of the life, and it is worth it. So چونکہ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے، تو میں اس طرح سے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتا ہوں، ان کو ساتھ لے کے گھومتا ہوں، ان کو گھماتا ہوں، تاکہ ان کی نالج میں اضافہ اور ان کو پتہ چلے کہ there is life beyond air conditioned cars, there is life beyond Islam Abad, there is life beyond our mobile phones and واٹس ایپ اینڈ فیس بک اینڈ واٹ ہیو یو. سو کبھی کبھار میں اس طرح کی انٹرونشنس کرتا ہوں، اور بچوں کو ساتھ لے جاتا ہوں، فیملی کو ساتھ لے جاتا ہوں. تو ایک اس میں فن کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے کہ اس میں لرننگ بھی ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت ہم گھوم لیتے ہیں، تھوڑا ڈفرینٹ کر لیتے ہیں. تو وی ریئلی انجوائڈ دس ٹرپ. اس وقت میں جو ہم کلپس دیکھ رہے ہیں، ہم واپس آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، اور جو انٹرسٹنگ پارٹ ہے وہ بس میں جو اس وقت آواز سنائی دے رہی ہے جو محترمہ کی، تو وہ ایک تو وہ اگلا اسٹیشن کون سا آئے گا اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں، اور جنرلی تاکید کر رہی ہیں لوگوں کو کہ اپنا قیمتی سامان سنبھال کے رکھیں، اس کی حفاظت خود کریں، اور دوسرا جیب قطروں سے بچیں. تھینک گاڈ پہلے جب میں آج سے کچھ سال پہلے اس بس میں بیٹھا تھا گوئنگ ٹورڈز پنڈی، تو یہ انگریزی میں بھی ہوتا تھا. اینڈ آئی ٹاک ٹو دا گورنمنٹ اینڈ آئی ٹولڈ دیم کہ اگر پاسبل ہو تو اس کو صرف اردو ہی میں چلائیے اس ٹیپ کو، اس میسیج کو، بیکاز اس میں کبھی فارنرز بھی بیٹھیں گے یا بیٹھتے ہیں، تو ہم یہ جو اپنی لائف کا، اپنے معاشرے کا پہلو ہے ان کو کیوں سنائیں unnecessarily، ویئر بائی تاثر یہ آ رہا ہے کہ جی آپ اپنے سامان کی خود حفاظت کریں، مینس ہم سارے چور ہیں، اور اس بس میں سارے جیب قطرے ہیں جو کہ آپ کی جیب کبھی بھی مار سکتے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے. اور اٹس ویری پینفل جب یہ میں اناؤنسمنٹ سنتا ہوں تو اس سے ایک تاثر ہوتا ہے کہ از دس واٹ لائف ہیز بوائلڈ ڈاؤن ٹو، بٹ دس از اے گراؤنڈ ریالٹی اینڈ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ. سو وائی بریگ اباؤٹ اٹ. تو جو فارنرز ہیں میری طرح جب وہ اس میں بیٹھیں گے، گھومنے پھرنے کے لیے آئیں گے، تو ایٹ لیسٹ unnecessarily ہم ان کو انگریزی میں یہ میسیج کیوں دیں. تو تھینک گاڈ کہ گورنمنٹ نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا، انڈرسٹینڈ کیا، اور اب یہ چیز صرف ایٹ لیسٹ میں جس بس میں بیٹھا اس میں اردو میں تھا، تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ چلو ہم ہی سمجھ رہے ہیں. تو ہمارے جو فرینڈز ہیں جو باہر کے ملک سے آتے ہیں، ایٹ لیسٹ وہ نہ سنیں تو اچھا ہے، ورنہ جگ ہنسائی ہوگی اور کچھ نہیں. نیورتھلیس ہم بس میں واپس بیٹھے،
اور ہم اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوئے اور انجوائے کیا اس ٹرپ کو، اینڈ یوں ہم واپس آ گئے جہاں سے چلے تھے، وچ واز G11-3، اور یوں ہمارا سفر جو ہے وہ اپنے اختتام پہ پہنچا، اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سفر تھا، اور جس کو السلام علیکم. If you like my video clips, press the subscribe button and the bell icon. Thank you.